السلام علیکم، میرا نام اختر کریم ہے۔ نسلہ ٹاور کے بارے میں آپ لوگ کافی ساری ویڈیوز اب تک دیکھ چکے ہوں گے۔ نسلہ ٹاور کے بارے میں جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ٹھیک ہی کیا ہوگا، تبھی اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کافی ڈیلیبریشن کے بعد اور کافی بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ، ویسے اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، فیصلہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے جب یہ فیصلہ ہونے کے بعد اس عمارت کو توڑا جا رہا ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کو توڑنے کا جو خرچہ ہوگا وہ بھی ڈیفینیٹلی کروڑوں میں ہوگا۔ ایک رفلی ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، مثال مجھے ایگزیکٹلی نہیں آئیڈیا، لیکن مثال کے طور پہ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کو توڑنے پہ جو خرچہ ہوگا وہ تقریباً 3-4 کروڑ کا ہوگا۔ شاید 3-4 کروڑ کا ہو یا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن پیپرز پہ اس سے بھی زیادہ شو کیا جائے گا اور کچھ لوگ اپنی جیبیں پھر بھر لیں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر اسی طرح کے فیصلے مزید بھی آئے اور اس طرح کی عمارات کو توڑا گیا تو اس کا جو خرچہ ہے وہ کون دے گا؟ بلڈر دے گا یا حکومت دے گی؟ کیونکہ حکومت کے پاس جو پیسہ ہے وہ عوام کا ہی پیسہ ہے، عوام کے ٹیکسز کا ہوگا۔ تو یہ جو خرچہ اس پہ ہوگا تو وہ اگر حکومت دے گی تو، اور میرا خیال ہے کہ شاید حکومت ہی دے گی، تو ظاہر ہے یہ ٹیکسز کا جو پیسہ ہے وہ یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، اور جائز بھی خرچ ہو رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے ناجائز بھی خرچ ہوگا اور گھپلا بھی ہوگا۔ تو اس کے بارے میں کوئی میکنزم مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ظاہر ہے ایک عمارت 200-300 کروڑ کی تو شاید ہوگی یہ عمارت، یا اتنا خرچہ اس پہ ہوگا اس پروجیکٹ پہ۔ تو جب یہ اتنا زیادہ خرچہ اس پہ ہوا اور پھر اب اس کو توڑنے پہ مزید خرچہ کیا جا رہا ہے تو اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی تو ہو سکتا تھا، کوئی سبسٹیچیوٹ ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر اس کو گرانے کے بجائے اس کو حکومت جو ہے کنفسکیٹ کر لیتی اور اس کے بعد کسی فلاحی ادارے کو، مثلا ایدھی والوں کو دے دیا جاتا، اس میں کوئی یتیم خانہ کھول لیا جاتا، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھول لیا جاتا، کوئی بے سہارا خواتین کے لیے وہ جو ہوتا ہے دارالامان ٹائپ وہ کھول لیا جاتا، جیسے انصار برنی صاحب کو دے دیا جاتا، چھیپا والوں کو دے دیا جاتا، یا اور حکومت کوئی اپنا سرکاری دفاتر اس میں کھول لیے جاتے، بجائے اس کے کہ ایک بنی بنائی چیز کو جس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے، اور ظاہر ہے پھر جن لوگوں نے یہ خریدا ان کے جو اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، پھر لوگوں نے خریدنے کے بعد اس پہ اپنے طور پہ امینڈمنٹس کی ہوں گی، مزید خرچہ، کیونکہ ایک عمارت جب اس طرح کی بنتی ہے ظاہر ہے اس کو بننے میں 4-5 سال لگے ہوں گے، اور 4-5 سالوں میں اس طرح کی عمارت جب بنتی ہے تو کئی کمپنیز اور کئی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، کارپینٹرز، پلمبرز، میسنز، مزدور، الیکٹریشینز، انجینئرز، تو اتنے زیادہ شعبے، کلر والے، فال سیلنگ والے، تو اتنا زیادہ خرچہ ہونے کے بعد ایک عمارت بنتی ہے، اگرچہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اور اس کے بعد جب لوگوں نے ظاہر خریدا ہے تو اس پہ مزید بھی پیسہ خرچ کیا، تو یہ جتنا پیسہ اس پہ خرچ ہوا ہے تو ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کے ایسٹس میں شامل نہیں ہے کیا؟ مثال کے طور پہ اگر میرے پاس، میں اس کو ایک ایگزامپل سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے اس پہ ایجوکیٹ کرے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس 10 کروڑ روپے ہے، میری پرائیویٹ پراپرٹی ہے، وہ کیش کی صورت میں ہے یا بلڈنگز کی صورت میں ہے یا گولڈ کی صورت میں ہے یا پراپرٹی کی صورت میں ہے، گاڑیوں کی صورت میں، کچھ بھی ہے، میرے پاس یہ اماؤنٹ اگر ہے، ایسٹس ہیں، تو یہ ایز انڈیویجول تو چلے میری پراپرٹی ہے، لیکن اگر میں جس ملک میں رہتا ہوں تو یہ اس ملک کی پراپرٹی نہیں ہوگی۔ اگر مثال کے طور پہ یہ 10 کھرب کی میں بلڈنگز بناتا ہوں اس ملک میں تو وہ اس ملک کی ہی پراپرٹی ہوگی نا۔ اگر وہ گرا دی جائیں تو کیا وہ ملک کے ایسٹس میں سے وہ مائنس نہیں ہوگی؟ ایز اے ہول جو اس ملک کے ایسٹس ہیں میرا خیال ہے اس میں سے وہ مائنس ہو جائے گی۔ تو ایک جو جو ایسٹس ہیں، جو لوگوں نے ایسٹس بنائے ہیں،
تو ان کو میرے خیال میں پھر یا تو بننے کے ٹائم پہ ان کو روکنا چاہیے تھا تاکہ یہ اماؤنٹ ضائع نہ ہوتی. یہ پاکستان کا ہی پیسہ تھا، پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا، تو پاکستان کا پیسہ تھا. تو جب یہ عمارت بن رہی تھی تو اب اس پہ کافی بات ہو چکی ہے، لہذا میں مزید اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا کہ اس وقت نہیں روکا گیا، غلطی ہو گئی، لوگوں نے نہیں روکا، جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے نہیں روکا، پیسے لے لیے، رشوت لے لی، وغیرہ 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 جو بھی ہوا. لیکن جب ایک عمارت بن گئی، کتنے لوگوں کی اس میں محنت، دن رات کی محنت شامل ہوگی، کتنے لوگوں نے اپنے ارمانوں کے تحت اس کو جو ہے پھر اپنی پسند کا کلر کروایا ہوگا، اپنی پسند کی فال سیلنگ کروائی ہوگی، اپنی مرضی کے پردے لگائے ہوں گے، اپنی مرضی کی ڈیکوریشن کی ہوگی، اپنی مرضی. لیکن جب ایک چیز بن گئی تو ٹھیک ہے، اگر وہ غلط بھی بنی ہے آپ نے اسے وہ کنفسکیٹ کر لیتے اور اس کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا، چلے لوگوں کو بھی نکال دیتے اور ان کو کمپنسیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے خیال میں تو بہتر یہ تھا کہ اس بلڈنگ کو گرانے سے پہلے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، اندر موجود تھے، رہ رہے تھے، ان کو پہلے پیمنٹ دی جاتی، ان کی کمپنسیشن ان کو پہلے کیا جاتا، اور ان کو پیسے دینے کے بعد پھر ان سے کہا جاتا کہ آپ کو پیسے مل گئے، اب آپ چلے جائیں یہاں سے. کیونکہ جو لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگائی ہوگی تو اب ان کو پیمنٹ کب ہوگی؟ 6 مہینے بعد ہوگی، 1 سال، تو اس وقت تک تو ڈیفینیٹلی کوئی کرائے پہ رہ رہا ہوگا، کوئی پتہ نہیں کہاں. تو وہ جو لوگ پیسے خرچ کر رہے ہوں گے اس کو کون کمپنسیٹ کرے گا، کیسے کریں گے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ان کو پیمنٹس دے دی جاتی تاکہ وہ فوراً اپنا ارینجمنٹ کر لیتے، کہیں پہ جا کے دوسری پراپرٹی خرید لیتے، یا کرائے پہ اگر رہتے تو ان کے پاس وہ اماؤنٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن چلیں وہ بھی نہیں ہوا، ان کو نکال دیا گیا اور عمارت کو گرانا شروع ہو گیا. اب یہ بھی جس انداز سے گر رہی ہے، عمارتیں ایسے تو ایسے گرتی نہیں ہیں، کبھی نیچے سے گرا رہے ہیں، کبھی یہ بھی ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو اب ظاہر ہے اس کا بھی بل بنے گا، جتنے زیادہ دن لگیں گے اتنا زیادہ بل بنے گا. 3 4 دن میں یا 3 4 ہفتوں میں گرا دی جاتی تو بل بھی کم بننا تھا. تو جتنے زیادہ دن لگیں گے اتنے زیادہ بل شو کیا جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ اگر کوئی اس طرح کے، اور ڈیفینیٹلی یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اس طرح کی بے شمار غیر قانونی تعمیرات موجود ہیں، اور ان کو کتنا گرائیں گے، کہاں کہاں سے گرائیں گے؟ اب پورے شہر کو ظاہر ہے جب گرے گا، کھنڈر بنے گا، ملبہ اٹھانے کا خرچہ، عمارت کو گرانے کا خرچہ، حادثات کا خدشہ. اللہ نہ کرے ابھی اس کو جس انداز سے یہ گرائی جا رہی ہے بلڈنگ، بالکل یہ غیر ٹیکنیکل طریقے سے اور غیر سائنٹیفک طریقے سے، تو اس طریقے سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے یا جانیں جا سکتی ہیں. تو جو عمارات ابھی نہیں بنی ان غیر قانونی کنسٹرکشنز کو تو فوری طور پہ ڈیفینیٹلی روکنا چاہیے، نہ کہ یہ انتظار کرنا چاہیے کہ سارا سرمایہ ان میں لگ جائے اور پھر اس کو جو ہے گرا دیا جائے. تو میرے خیال میں تو وہ پورا پاکستان کا ہی سرمایہ ضائع ہوتا ہے اس طریقے سے. تو آئندہ اگر کسی اس طرح کی کوئی اور بلڈنگز جو اس بارے میں اگر کوئی فیصلہ ہو تو میری درخواست تو یہی ہے تمام ان لوگوں سے جو فیصلہ ساز ہیں کہ اس عمارت کو گرانے کے بجائے اس کو استعمال کیا جائے. اور کئی استعمال ہو سکتے ہیں جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. تو اس سے شاید عوام کو فائدہ بھی ہوگا اور ہمارے جو ایسٹس ہیں ایز اے ہول، ایز اے پاکستان کے جو ایسٹس ہیں وہ محفوظ رہیں گے. شکریہ.